اب تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا، ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے اڑا دینا ہے، سمجھنا نہیں ہے، تو آپ کی طرف رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اس قوم کی طرح عمل نہ کرے جس طرح اس قوم نے غلط کاریاں کی اور پھر اللہ کی غضب کا شکار ہوتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قوانین کو رٹا لگانا ہوتا ہے صرف؟ کیا کفر ہوتا ہے انکار کرنا؟ اللہ کی کتاب کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے قانون کا انکار کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا۔ اور ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ہم جو مدرسوں میں تعلیم لیتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم لیتے ہیں، وہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کتابیں پڑھ لینی ہے۔ ڈگری ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ ہم نے وہ علم جو کتابوں میں لفظوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے اسے دماغ میں بھر لینا ہے، یا عملی زندگی میں ان کا کوئی استعمال بھی ہوتا ہے۔ وہ نظام جو میرے پیغمبر آپ ان کو پیش کر رہے ہیں، جس کی تلاوت آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس کو عملاً قائم کرنے کا نام ہے پورے نظام کو، جس کے اندر یہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، معاشرتی ایک دوسرے سے اخلاق، سارا کام اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ہماری آیتوں کا منکر جو ہے وہ ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا ہوا۔ ہمارے مرکز ایمان، ہمارے لیے ایمان کی بنیاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ان کی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی اور رہبر اور رہنما نہیں، وہی کائنات کے انسانوں کے رہبر اور رہنما ہیں، اور انہی کے لائے ہوئے پیغام میں اور انہی کی بتائے ہوئے باتوں پر ایمان اور عمل ہماری فلاح اور بقا کی ضمانت۔ ہمیں انہوں نے جو کتاب عنایت فرمائی، اللہ کریم کا کلام، اللہ کی، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبریل کی معرفت مجھے دیا گیا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کرے، اور پھر انہوں نے خود بھی عمل کر کے اس کو دکھایا ہے۔ احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں، اور ان کی سیرت اور سنت اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی زندگی سراپا ہے قرآن کریم کی۔ ہر کتاب کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اس کو پڑھو، اس کو اسٹڈی کرو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو یاد کرو، اس کو ری رائٹ کرو، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہر کتابوں کے بارے میں، لیکن قرآن کریم کے لیے یہ لفظ نہیں بولے جاتے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تلاوت کلام پاک، اس کلام کی تلاوت کرو، صبح تلاوت کرو۔ جب جلسے کسی کا یا تقریب کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوتی ہے۔ جب کوئی تقریب حلف وفاداری یا کوئی اور مرحلہ ہوتا ہے تو اس کتاب کی تلاوت سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے سم پڑھا ہوا صرف یہ ہے کہ شاید سر لگا کے پڑھ دینا، یہ تلاوت ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تلقین فرمائی ہے۔ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہم ابھی دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی اس طرح سے تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کے مفہوم میں حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے یعنی مومن اسے پڑھتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے تلاوت کا معنی دیا ہے پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ تین مرحلے ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا تلاوت کلام پاک۔ ہم صرف پڑھ کر سر لگا کر سمجھتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ تلاوت کا ایک مرحلہ ہے، اسے سمجھنا ہے دوسرا مرحلہ، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے آخری مرحلہ۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کریم کس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے خود۔ 2/121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 121 نمبر آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ عزیزان ایمان، اس سے پہلے ماقبل جتنی بھی آیات ہیں ان میں قوم بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے پس منظر میں کہا گیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو خبردار کر لیں کہ یہ اس قوم کی طرح عمل نہ کرے جس طرح اس قوم نے غلط کاریاں کی اور پھر اللہ کی غضب کا شکار ہوتی رہی۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے بھی آیات میں یہ بتایا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 119 میں بھی کہا گیا کہ ہم نے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے، دوسروں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح نا آگے بھی کہا گیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ اہل کتاب تو آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مسلک کو اپنا لیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے کا حق پڑھتے ہیں اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر جو کفر کرتا ہے وہ نقصان والا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کیا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے بعد جو کفر کرنے والے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کفر کے بدلے میں ایمان،
کفر ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے قانون کا انکار کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں وہ گویا کہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا تھوڑا سا ملا کے دیکھیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی ایمان لاتے ہیں، کفر اختیار نہیں کرتے، سمجھتے ہیں، کیونکہ سمجھ سوچ کر انکار کرنے کا نام ہی تو کفر ہے۔ سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، ایمان میں ہوتا ہی بڑے اللہ وجہ بصیرت ہے، اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم بنے گا، یہ اور واضح ہوگا کہ تلاوت کرنے کا مفہوم کیا ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں 29/45 اور 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت کی 45 نمبر آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ دیکھیں یہاں پہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، میرے پیغمبر آپ تلاوت کریں اس چیز کی جسے آپ پر وحی کیا گیا ہے۔ تو یہاں تلاوت کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں صرف؟ کیا میرے پیغمبر کا یہی منصب تھا؟ رسالت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ پڑھ کر سنانا تھا مقصد، یا ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی تھی، اس پر عمل بھی کروانا تھا؟ آپ خود اس بات پر سوچیں۔ میرے پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو عمل کر کے، اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، سمجھا کے، عمل کر کے دکھائیے۔ اور پھر آگے کہا کہ صلاۃ کو قائم کیجیے، یعنی وہ سارے نظام کو قائم کیجیے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ نماز بھی اس میں شامل ہے۔ یقیناً یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہ تلاوت کا مفہوم کیا سمجھ آئے گا آپ کو کہ اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کس لیے مقصد ہے؟ محض اجر و ثواب کے لیے، اس کے معنی اور مطالب پر تدبر اور تفکر کے لیے، تعلیم اور تدریس کے لیے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کے لیے، صرف ایک کام کے لیے نہیں ہے۔ یوں تم سمجھ لیں یہ سارے کام کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو عمل کرنا ہے۔ ہم جو مدرسوں میں تعلیم لیتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم لیتے ہیں، وہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کتابیں پڑھ لینی ہے۔ ڈگریاں ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ ہم نے وہ علم جو کتابوں میں لفظوں کی شکل میں لکھا ہوا اسے دماغ میں بھر لینا ہے، یا عملی زندگی میں ان کا کوئی استعمال بھی ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں استعمال کے لیے علم سیکھا جاتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو آپ صرف پڑھیں گے۔ پڑھنا بہترین عمل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اور سمجھ کے اس پر عمل کرنا۔ ایمان والوں صبر اور صلاح سے کام مدد لیا کرو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ کہ انسان استقامت اختیار کرے، صبر اور صلاح کے ساتھ اللہ سے مدد لے۔ صبر اور صلاح، آپ خود یہاں پہ صلاح کا مفہوم بھی متعین کریں کہ صلاح یہاں سے کیا مراد ہوگی۔ وہ نظام جو میرے پیغمبر آپ ان کو پیش کر رہے ہیں، جس کی تلاوت آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس کو عملاً قائم کرنے کا نام ہے پورے نظام کو، جس کے اندر یہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، معاشرتی ایک دوسرے سے اخلاق، سارا کام اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کی سمٹی ہوئی وہ شکل ہے جو ہمیں اس عملی زندگی میں عطا کرنی یا دکھانی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر کہا کہ آپ نے اس کتاب کی تلاوت کیوں کرنی ہے اور اس پر عمل کیوں کرنا ہے۔ یہ 51 نمبر آیت میں واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کریم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ساری کتاب آپ کو دی گئی واضح کرنے کے لیے، کس لیے دی گئی؟ یہ اس کو ہم 51 میں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت کی 51 نمبر آیت ہے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اس سے ماقبل آیات میں یہ کہا گیا ہے، آیت نمبر 46 میں، کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کیا کریں مگر عمدہ طریقے سے بات کریں اور انہیں بات سمجھائیں۔ اس کے بعد جو ظالم ہیں، آپ صاف صاف اعلان کر دیں میرے پیغمبر کہ آپ کا تو صرف وحی پر ایمان ہے، آپ اس پر چلتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی کتاب دی تھی، جنہیں کتاب دی تھی وہ ایمان لائے تھے۔ ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جن کے ہاں تعصب ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں کرنے کے بعد کہ یہ قرآن کریم روشن آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں صرف محفوظ ہیں، ہماری آپ کے ساتھ ہی کہا کہ ہماری آیتوں کا منکر جو ہے وہ ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ساری بات صرف ماننے سننے تک ہی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ آخر میں اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اولم یکفہم، اللہ کریم آپ سے پوچھ رہے ہیں جب آپ عمل کریں گے آپ کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر ہوگا، آپ کی تمام پریشانیوں کا مداوع ہوگا، آپ کے ہر دکھ درد کا علاج اس میں ہوگا، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، یہ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ تو کیا یہ انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر میرے پیغمبر کتاب عظیم نازل فرما دی، اور جو ان پر پڑھی جاتی ہے، پھر یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ عمل کریں گے تو رحمت آئے گی، عمل کریں گے تو یہ نصیحت ہے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا، ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے اڑا دینا ہے، سمجھنا نہیں ہے، تو آپ کی طرف رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ تو یہاں آپ خاص واضح طور پر سمجھ لیں تلاوت کا مفہوم کہ یہ اللہ کی کتاب، اس کو تلاوت کرنی یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8/2 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ دیکھ دیں کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے قوانین ان کے سامنے آتے ہیں، تو ان کے قلب ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب اس اللہ کے پیغام کی طرف جھک جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین، ان کا اعتماد، جب اس کے ثمر دیکھتے ہیں، اس کو ثمر بار ہوتے دیکھتے ہیں، اس کے نتائج کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے اس کی خیر و برکات جب آتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ان کا ایمان، ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر پھر توکل کرتے ہیں۔ توکل کب آتا ہے توکل؟ جب اللہ کے قانون پہ بھروسہ ہو اور اس کے نتائج نکل رہے ہوں، اللہ کے قانون مقاصد عمل کے نتائج ساتھ ساتھ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں ان آیات سے آپ خود مفہوم سمجھیں کہ کیا ہے اس کا مطلب تلاوت کرنے کا، اور پھر تلاوت آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک ہو، اس میں کوئی قوانین ہو، کوئی معاشرہ ہو، اس میں قوانین نافذ ہوں، تو کیا قوانین کو رٹا لگایا جاتا ہے؟ وکیل صرف قانون کو پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں، اور جب ان کے عدالتوں میں ان کی پیش کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے یا قانونی دفعات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں، یہی مثال دے کے قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے 98/2-3 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البینہ کی آیت 2 ہے اور 3 ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور اللہ کریم کا ایک رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھے، اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔ یہ علامہ یوسف صلاح الدین صاحب کا ترجمہ دیکھیں، صرف سادہ سا لفظ دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول جو پاک صحیفہ پڑھیں۔ اب اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کتاب ہی ہے، اللہ کی کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں عطا کی گئی، یا جس بھی قوت کے ذریعے سے، جس فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ پاک صحیفہ۔ آگے لفظ ہے، اس میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں کتابیں ہیں بہت ساری، قائم اور دائم رکھنے والی، تو بالکل ٹھیک ٹھاک محکم کتابیں، کئی اہم کتابیں جو آپ کو مستحکم کر دیں، آپ کو مضبوط کر دیں، آپ کے معاشرے کی سلامتی کا باعث بنے، آپ کو بھی اپنے استقامت بخشتی ہوں۔ فیہا کتب، اس میں کتابیں ہیں، تو کتابوں کا مطلب یہاں قوانین ہو گیا، اور ہر مفسر نے یہاں قوانین مراد لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قوانین کو رٹا لگانا ہوتا ہے صرف؟ کیا قانون کی کتابوں میں قانون جو لکھے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیا جائے یا دہرا لیا جائے یا رٹ لیا جائے اور امتحان پاس کر لیا؟ عملی زندگی میں اس کا استعمال بھی کوئی ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں جب تک استعمال نہیں ہوگا اس کو اچھا قانون دان نہیں کہا جائے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھ لیں۔ اور پھر اللہ کے قوانین غیر متبدل ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کو کوئی تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں 18/27 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی 27 نمبر آیت ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ میرے پیغمبر تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب بذریعہ وحی عطا کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ تو یہی کر دیا گیا، اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اب آپ خود مطلب سمجھ لیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ قوانین سارے غیر متبدل ہیں، ان قوانین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب قوانین نہیں تبدیل ہو رہے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے قانون کے اندر ہی پناہ ہے، اللہ کے قانون کے اندر ہی ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، اللہ کے قوانین کے اوپر چلنے سے ہی ہمیں سکون، اطمینان اور بھلائی اور خوف و حزن سے پاک معاشرہ ملے گا۔ آپ جب اس قانون کو اپنائیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ ان آیات پر غور کریں بے شک۔ اب یہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم ہر نماز میں، اس کی ہر رکعت میں جب اللہ کریم سے سورۃ فاتحہ کی شکل میں صراط مستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ 3/101 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 101 اور 102 تلاوت کرتا ہوں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے پیغمبر آپ یہ واضح کر دیں، دیکھیں کیا الفاظ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تم کائنات پہ غور کرو، اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت ہو رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، عملی نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں، تو پھر تم ان کا آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کر دو گے؟ ہاں، اگر تمہاری آنکھوں میں شفقت ہی نہیں دیکھنے کی رہ گئی، تمہارے کان بالکل بہرے ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، تم اپنے مفادات کے اسیر ہو، تو پھر تو ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھدار ہو، ذرا سی بھی عقل و بصیرت رکھتا ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے ہے کہ تم میں رسول موجود ہیں،
اب یہاں پہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ رسول موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرے پیغمبر نے جسمانی طور پر قیامت تک موجود رہنا تھا ہمارے سامنے؟ نہیں، اللہ کا پیغام سامنے رہنا تھا، اللہ کی کتاب سامنے رہنی تھی۔ یہ رسول تمہارے سامنے ہے، کتاب اللہ کی پیغام، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا جو گواہ ہے وہ تمہارے سامنے۔ جو شخص اللہ کے دین کو تھام لے تو بے شک اسے صراط مستقیم پہ صراط مستقیم ملے گا اور وہ صراط مستقیم پہ چلے گا۔ آگے بھی دیکھا ہے ایمان والو، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دام تک اس کی مطیع اور فرما بردار رہنا اور آپس میں مل جل کر رہنا۔ واعتصموا بحبل اللہ، یہ لگاتار آیات جا رہی ہیں، آپ سے آتو سباق کے حوالے سے پڑھیں تو سامنے سمجھ آئے گا آپ کو۔ تو سمجھ یہ آئی کہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد کہ تلاوت کا مفہوم ہوتا ہے قرآن کریم کو پڑھنا، ان کی آیات کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عملی زندگی میں ان کو نافذ کرنا اور اس کے مطابق معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ان قوانین پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور قرآن کی قوانین کو اپنانے اور اس کی خیر و برکت سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام۔ ابھی اگلے پروگرام تک، اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔